رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی جس آیے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس آیت میں پروردگار عالم بندوں کے پیار کو ڈینائی کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، یغفر لکم ذنوبکم، اور حبیب کو چھوڑ کے تنہا میری طرف آنے کے گناہ کو بھی معاف کر۔ اگر تو نہ صرف اللہ اپنی محبت کو خالص قبول کرتا ہے بلکہ ڈینائی کرتا ہے اور اس کو اچھا نہیں مانتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، رسول کے وسیلے کی ضرورت نہیں، ائمہ کے وسیلے، تو وہ پہلے ہی، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے جانشینوں کے بارے میں اتنا کچھ فرما دیا کہ اب مسلمان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں رہ گیا کہ وہ رسول کی ہی باتوں کا انکار کر، کیونکہ اگر وہ رسول کی باتوں کا اقرار کر لے تو پھر اس کو علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، حسن سے بھی محبت کرنی پڑے گی، حسین سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور جس کتاب کے کافی ہونے کی بات کر رہے ہیں، سمجھنا، کیونکہ کہتے ہیں نا بسم اللہ سے لے کے سین تک جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بس ہے، اور جو سین سے بسم اللہ تک پڑھتے ہیں ان کے لیے سب ہے، یعنی الٹے والوں کے لیے سب ہے اور سیدھا پڑھنے والوں کے لیے بس ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید خود ڈینائی کر رہا ہے، یعنی بات وہی ہو گئی کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے، مولا کو تو مانتے ہیں، مولا کی نہیں مانتے۔ جہاں پر یہ فاصلہ اور یہ افتراق رہے گا وہاں پر دین آ ہی نہیں سکتا۔ دین وہی آئے گا جہاں اتباع رسالت معاب میں ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہا اتباع نقش قدم پہ چلنے کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ کا حبیب جن نقش قدم پہ چل رہا ہے تو اب نقش قدم کیا ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقش قدم ہے نہیں کہ جس پہ اللہ کا رسول، تو جو اللہ کا رسول نقش قدم بنائے، جو ہمارے لیے فٹ اسٹیپس بنائے، وہی ہمارے لیے شریعت ہے۔
اب اگر وہ حسنین کو آغوش میں لے لے تو یہ نفس پروردگار عالم کے نبی کا جو ہے نقش قدم ہے. اگر وہ فاطمہ کا احترام کر دے تو وہ نبی کا نقش قدم ہے. اگر وہ علی مرتضیٰ کو سینے سے لگا لے تو وہ نقش قدم ہے. تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، یغفر لکم ذنوبکم. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی، رسول اسلام کو دیکھا جائے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. جو فرما رہے ہیں اس کو ماننا پڑے گا. عزیزان گرامی، رسول نے خود کہہ دیا وما ینطق الہویٰ، میں تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں. اس کا مطلب جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی سے بولا جاتا ہے وہ مکمل شریعت ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو سنن نسائی میں جو چھٹی سائے ستہ کی کتاب ہے اس میں احمد بن حنبل سے 2 روایتیں ہیں. کہتے ہیں پہلی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے خطاب کر رہے تھے کہ علی، اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے، آدم کا علم دیکھنا ہے. یہ آدم کا علم کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم کا علم دیکھیے جتنے لوگ ہوتے ہیں اسی اعتبار سے انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن علامہ آدم، اللہ نے آدم کو ڈائریکٹ سکھایا ہے. یہاں پہ جبریل کا بھی معاملہ نہیں آیا ہے، اللہ نے اس لیے اس علم کو آدم کا علم کہا گیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ آدم کا علم نہیں، علی اس کی صلب میں تمہارا علم بول رہا ہے، تمہارا علم بول رہا ہے. جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو علی وہ تمہارا چہرہ دیکھ لے. اب وہ آدم کی طرف تو جا نہیں سکتا، آدم کی طرف تو جا نہیں سکتا. کہا کہ اگر کسی کو نوح کا عزم دیکھنا ہے، اس کا ارادہ دیکھنا ہے تو علی وہ تمہارا رخ کرے. تو نوح کا علم اور عزم جو تھا وہ معمولی نہیں تھا. نوح سے کہا کہ اے نوح کشتی بناؤ، پہلے بیج دیے، سیڈز دیے کہ ان کو لگاؤ، پھر وہ جو ہے درخت بنے، درخت بن کے وہ بڑے ہوئے، بڑے ہو کے وہ سوکھے اور اپنی مرضی سے گرے. جب اپنی مرضی سے گرے تب ان کو کاٹا جائے، کاٹ کے تختے بنائے جائیں، تختے بنا کے کشتی بنائی جائے. اور اس دوران ایسا نہیں ہے کہ بالکل راحت تھی نوح کو. حضرت نوح کو راحت نہیں تھی. ان کا نام جو ہے نوح نہیں تھا، ان کا نام عبد الغفار تھا. عبد الغفار ان کا نام تھا، لیکن اتنا روتے تھے کہ ان کو نوح کہا. اللہ نے نوحہ پڑھنے رونے کی بنیاد پر ان کو نوح کہا. اگر اللہ کو رونا برا بنتا تو اپنے نبی کو یہ لقب کیوں دیتا؟ اگر اس کے لیے گریہ بدعت ہوتا، اگر اللہ کے نزدیک رونا برا ہوتا، سمجھنے نا، تو وہ تو کہتے کہ جو لوگ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں تو ان سجدہ کرنے والوں کا ذکر بلکہ ان سجدہ کرنے والوں کو زیادہ بلندی دی کہ جو روتے روتے گر جاتے ہیں، جو روتے روتے گر جاتے ہیں. حضرت نوح کا آپ عزم اندازہ لگائیے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی. قرآن کہتا ہے کہ 1000 میں 50 سال کم، 1000 سال میں 50 سال کم تو آپ نے کیا کی؟ تبلیغ کی. 2700 سال زندگی بسر کی، یعنی بقیہ 1700 سال خود کے حالات میں، اپنے حالات میں تبدیلیاں اپنے آپ کو تبلیغ کی. لیکن علل اعلان جو تبلیغ کی وہ 950 سال کی. 950 سالہ تبلیغ میں کتنا ان کا عزم محکم تھا کہ مجھے کشتی بنانی ہے، ایک دن طوفان آنا ہے، ایک دن طوفان آنا ہے. اور اتنے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، خشکی میں کون سا طوفان آنے والا ہے. یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا اور اس نے کہا باپ نے کہا کہ بیٹا تو ڈوب جائے گا، آ جا. تو پانی کا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. کہا پہاڑ پہ بھی پانی آ جائے گا. کہا بابا میں بالکل بلندی پہ چلا جاؤں گا. اور جب وہ چلا گیا تو قدرت سے یہی تو کہا کہ خدایا میرا بیٹا تو اگر لیسا من اہلک، اے نوح اگر تیرے عزم میں کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے تو وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا، وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا. اب اندازہ لگائیے کہ عزم نوح کو دکھانا ہے تو رسول اللہ نے اپنے جو ہے جانشین علی مرتضیٰ کو کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر کسی کو حلم دیکھنا ہے، ابراہیم کا حلم دیکھنا ہے تو علی وہ تمہیں دیکھ لے، وہ تمہیں دیکھ لے. حضرت آدم کا حلم ایسے نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ بیٹا کہ جو 85 سال کی عمر میں عطا ہوا ہو. حضرت ابراہیم 85 ایئرس اولڈ تھے جب حضرت اسماعیل ان کو ملے. اور بیٹا بھی ایسا بیٹا کہ ذرہ برابر غیر اطاعت نہیں،
ذرہ برابر نافرمانی نہیں. اور خوبصورت اس وقت زمین پر حضرت اسماعیل سے خوبصورت کوئی انسان نہیں. آپ اندازہ لگائیے ایسے بیٹے کو خدا کا امتحان لے لے کہ اس کے گلے پہ چھری رکھنی ہے. تو عزیزان گرامی یہ صبر کے ساتھ ساتھ علم مانگتا ہے, یہ علم مانگتا ہے. تو اس علم کو حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی کسی کو حضرت ابراہیم کا علم دیکھنا ہے تو وہ تمہیں دیکھ لے. اب آپ اندازہ لگائیے, کہا کہ موسیٰ کی ذہانت دیکھنی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ فرعون جیسا ظالم اور جابر اور طاقتور اور پیسے والا, جس نے 70,000 بچے تو موسیٰ کی پیدائش میں کٹوا دیے, 70,000 بچوں کی بلی جو چڑھائی اس نے موسیٰ کی. تو قدرت بھی کہتی ہے کہ جب ہمیں بچانا ہوتا ہے تو تم اپنے ظلم کی انتہا کر دو, ہم تمہاری رسی کو ڈھیلا ضرور چھوڑیں گے, لیکن اگر ہم نے تمہارا منتقم تمہاری آغوش میں نہ پالا تو پھر ہمیں خدا نہ کہنا, پھر ہمیں خدا نہ کہنا. تو حضرت موسیٰ کی یہ ذہانت ہے کہ دشمن کے گھر میں پلے بھی اور اس کے خلاف بغاوت بھی کی اور اس کے بعد اس سے بدلہ بھی لیا. آپ اندازہ لگائیے. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو موسیٰ کی ذہانت دیکھنی ہے تو علی وہ تمہیں دے, علی وہ تمہیں دیکھ لے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 3-4 اولو العزم پیغمبر کے لیے اللہ کا حبیب یہ پکار. اور کسی کو عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو, کہا کہ علی کسی کو عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو وہ تمہیں دیکھ لے. اور فرق یہ ہے اس زہد میں بھی کہ عیسیٰ بے اذن اللہ کہہ کر زندہ کرتے تھے اور علی ٹھوکر مار کے زندہ کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ تو غلو ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ تو اللہ سے اجازت بے اذن اللہ کہہ کر اور علی بے اذنی کہہ کر. کہا کہ جب جان پر بنی تھی تو کوئی آگے نہیں آیا تھا. جب شب ہجرت علی سوئے تھے اپنی جان کو بیچ کر تو قدرت نے اپنی مرضی, اب مرضی خدا علی کے ساتھ ہے. اب اگر زندہ کرے تو مرضی علی سے زندہ ہو. علی مرتضیٰ کی ہے زندہ ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس کے بعد رسالت پر دوسری حدیث جو بیان کی ہے احمد بن حنبل نے, دوسری روایت کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ علی تمہیں جس سے بحث کرنی ہو کر لینا ان 7 چیزوں, ان 7 چیزوں پر, کیونکہ خدا نے کائنات میں نہ تم سے پہلے ان چیزوں کو بنایا اور نہ تمہارے بعد یہ چیزیں کسی کے کام, نہ کسی کے بعد آئی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد, صلی محمد وآل. علی جب مجھے ایمان کے ساتھ نبی پکارنے کی بات آئی تو سب سے پہلے تم تھے, سب سے پہلے تم تھے. اب اس کے بعد عربی میں ایک جملہ ہے لیتا, آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم. لیتا جب کسی جملے پہ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ کبھی پورا نہیں ہوگا. یا لیتنی کنت معکم, ہم کربلا میں اب ہو ہی نہیں سکتے, ہم صرف آرزو کر سکتے ہیں, ہو نہیں سکتے. اب اگر کوئی چاہے کہ یا رسول اللہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں, میں پہلا ایمان والا بن جاؤں, میں پہلے آپ کی نبوت کے لیے جو ہے لبیک کہوں, تو صاحب اس وقت بھی علی مرتضیٰ نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ خواتین میں آگے بڑی بڑوں میں کہا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد علی مرتضیٰ نے تو پہلے ہی کہا تھا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, میں ہوں یا رسول اللہ, آپ کیسی, آپ کے ساتھ میں دوں گا, اب میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. تو اب عزیزان گرامی, لوگوں سے یہ پہلا نمبر تو حاصل ہو نہیں سکا. اب حدیثوں کو بدلنا شروع کیا, کہا کہ بڑوں میں فلاں صاحب سب سے پہلے ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی لائے. دیکھیں بچہ تو اس پہ ایمان ضروری بھی نہیں ہے, اگر بچہ کلمہ پڑھے تو اس پہ ضروری نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے اللہ کا کوئی حکم. تو جو بہت سال تک کفر میں رہ کر ایمان لائے تو اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی, اور ابھی ایمان راسخ ضروری نہیں ہوا اور اس پہ جو ہے رسول کے جو کلمے سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تو اب عزیزان گرامی بچہ اور بڑے کا افتراق تو کر دیا, لیکن اگر بڑے کی بھی بات ہے تو بڑوں میں تو خدیجہ الکبریٰ لائی تھی. ویسے تو وہ 40 سال کا بنا دیتے ہیں, ویسے تو بڑا کر دیتے ہیں, جبکہ 3 سال بڑی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ, 40 سال کی نہیں تھی, 28 سال کی شادی کے وقت تھی, 25 سال پیغمبر اسلام کی عمر مبارک تھی. تو اب وہاں تو بڑا بنانا, وہاں تو بیوہ بنانا, وہاں تو بچوں کی ماں بنانا, اور یہاں پر خاموشی ہے کہ نہیں بڑوں میں فلاں صاحب ایمان لائے. تو از رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی ایمان میں تمہارا مقابلہ نہیں, ایمان میں تمہارا مقابلہ نہیں. اور دوسرا فرمایا کہ علی اس کائنات میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں تم سے آگے کوئی نہیں. اللہ سے وعدہ ہی تو ایمان ہے,
भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना और अल्लाह पर ईमान रखना, उसके वादे की वफा करना, समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि अली तुमसे जैसा बा ईमान वफादार, अल्लाह के मुकाबले में वफादार, क्योंकि मैंने कल पढ़ा भी था जब हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक लोग तंग करते थे रसूल अल्लाह को, कहते थे या रसूल अल्लाह आपसे एक सवाल मसला पूछना है, तो अल्लाह ने एक आयत नाजिल की कि जिसको भी पूछना है पैसे देकर पूछो, माल देकर पूछो। अब सब पीछे हट गए, सारे मसले याद हो गए, नहीं या रसूल अल्लाह सही है। एक बार मौका मिला था, हजरत अली की जेब में 10 दिरहम थे, 10 दिरहम थे, 10 के 10 रसूल अल्लाह को दे दिए निकाल के, या रसूल अल्लाह आज तो पूछने का मौका है। हुक्म है खुदा पर पूछना, इसका मतलब वो सताने के लिए लोग पूछते थे, ये अल्लाह की रजा के लिए पूछ रहे हैं। तो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 दिरहम दे के 10 सवाल पूछे थे। उनमें पहला सवाल ये था, या रसूल अल्लाह तौहीद किसे कहते हैं? कहा अली वफादारी खुदा को तौहीद कहते हैं, अल्लाह के वादे की वफा को तौहीद कहते हैं। तो अजीजान गिरामी, जो तौहीद को मुकम्मल कर दे, जो नबूवत को तकमील कर दे, उसका नाम अली है। तीसरा रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि खुदा के अम्र में मैंने हमेशा तुम्हें सख्त पाया, मजाल है जो कोई खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी कर दे। आपने दुश्मनों के सरों को कलम किया, आपने दुश्मनों की जो है दिलों को लर्जा दिया, लेकिन जब किसी यतीम को रोते हुए देखा और अपनी बात पर आते हुए देखा तो अली मैंने कभी तुम्हें सख्ती से काम लेते हुए नहीं देखा। कूफे में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक कनीज को रोते हुए देखा, कम सिन कनीज थी। कहा कि क्यों रो रही हो? कहा कि मेरे मालिक ने कहा था ये खुरमा ले आओ, मैं खुरमा लेके गई तो ये कीड़े वाले खुरमे मुझे दुकानदार ने दे दिए। मेरा मालिक कह रहा है इसको वापस करके आओ वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। कि मैं वापस करने गई तो उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं वापस नहीं करूंगा। हजरत अमीर ने फरमाया कि चलो मेरे साथ चलो। हजरत अमीर ने कहा कि तू इसकी गिरिया को देख, इसको अजियत होगी, इसका मालिक इसको सजा देगा। ये लेने आई थी, वापस करना चाहती है क्योंकि ये खुरमे सही नहीं। वो नहीं जानता था हजरत अली को। शुरू का मामला जब हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूफे में मुंतकिल हुए हैं, उसने हलिये मुर्तजा के सीने मुबारक पर बहुत तेज एक हाथ का वार किया। सीने पर इतना शदीद वार किया कि बहुत शदीद वार था। उस वार से वो कनीज रोने लगी। उसकी आवाज की बुलंदी को देखते लोग जमा हो गए। कहा क्या बात है? कहा देखो इसने जो है हजरत अली के ऊपर हमला किया है। हजरत अली खामोशी से खड़े। लोगों ने कहा जानता है ये कौन है? अरे यही तो कूफे के हाकिम हैं, यही तो खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब वो समझ रहा था ना जाने क्या सजा मिलेगी। हजरत अली ने कहा कि मेरा काम ये नहीं था कि मैं तुझसे बदले लेने आऊं, मैं तेरे इस मुकाबले को मुकाबला करूं। मैं जिस काम से आया था अगर वो तू कर देगा तो मैं तुझे माफ कर दूं, अगर इस बच्ची के आंसू रोक देगा तो मैं तेरे माफ कर दूंगा। तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अली मैंने तुम्हें अपने मामले में बड़ा नर्म देखा, लेकिन खुदा के अम्र के मुकाबले में बड़ा सख्त पाया। उसके बाद फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी नजर में अली पूरी कायनात के लोग बराबर हैं, पूरी कायनात के लोग बराबर हैं। उम्मे हानी हजरत अली की बहन है, हजरत अली से बैतुल माल लेने के लिए आई हैं। हजरत अली ने बैतुल माल में उसको 3 दिरहम दी। उम्मे हानी को 3 दिरहम दिए, बहन को, सगी बहन को, और एक कनीज मांगने उसको भी 3 दी। हजरत उम्मे हानी कहने लगी अली मैं खलीफा की बहन हूं, अली मैं सैदानी हूं, अली मैं हाशमी खानदान की हूं। उम्मे हानी को सीने से लगाया और कहा मेरी बहन पूरा कुरान मैंने देख लिया, कहीं ये रिश्ते नहीं लिखे हैं कि तुम खलीफा की बहन हो तो तुम्हें ज्यादा दिया जाए, तुम खलीफा की बहन हो तो तुम्हें ज्यादा दिया जाए, ऐसा कहीं मैं नहीं देखता। और बड़े प्यार से अपनी बहन को घर यानी वापस किया। तो आप अंदाजा लगाइए, कहते कि अली तुम्हारी नजर में सब बराबर हैं, तुम्हारी नजर में सब बराबर हैं। और ये बराबरी नहीं है कि अली ने अपनी तबीयत पूछने के लिए जब रोजादार रोजा खोल के आए तो अली ने सबके लिए शरबत का एहतमाम किया। वो प्याला जो अली के लिए रखा गया था वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पिलाया। कहा कि नहीं ये मेरा मेहमान, ये मेरा मेहमान है। अब्दुर्रहमान से ये तो कहा कि मैं तेरा अच्छा मौला नहीं था, तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया। 5वां कहते हैं कि आदिल तरीन फर्द कायनात अली आप हैं, आपके इंसाफ के आगे किसी का इंसाफ नहीं होता। और उसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि आपकी 7वीं सिफत यह है कि आप कजावत के मामले में आगाह तरीन हैं। बहुत से लोगों की जो गुफ्तगू होती है उससे काजी बहक जाते हैं उमूमन,
لیکن علی میں نے تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کے جو رعب میں آ کر، کسی کی قوت میں آ کر، کسی کے مال کے رعب میں آ کر، کسی کے طرز بیان میں آ کر آپ نے کبھی فیصلے میں کوئی ادھر ادھر کیا ہو علی جیسا مولا کے جس نے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علی بالا ترین امتیازات خدا کے نزدیک اگر کسی کے ہیں تو آپ کے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا عید غدیر میں جو پہلے نمبر کی زیارت ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب متوکل نے امام علی ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور لرزانے کے لیے بلایا علی کے مقابلے میں کہ تم علی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو، تو مولا نے اس وقت یہ زیارت فی البدی بیان کی۔ یہ واحد زیارت ایسی مجھے ملی کہ جس میں اللہ نے جتنے القاب حضرت علی کو قرآن میں دیے ہیں وہ سارے القاب اس زیارت غدیر میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فی البدی استعمال کیے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے کہ بیان کرنے والا بھی کون؟ علی ہے، اور بیان جس کا کیا جا رہا ہے وہ بھی علی ہے، اور جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ بھی علی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ کمالات ہیں کہ جو علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کوئی نہیں ہو سکتے۔ علی مرتضیٰ کے لیے رسول اللہ فرماتے تھے جتنے بھی کوئی نئے صحابی آتے تھے حضرت علی کے انڈر میں رسول اللہ دے دیتے تھے، جتنے بھی نئے لوگ آتے تھے ان کو حضرت علی کے ہاتھ۔ عزیزان گرامی، حضرت علی نے جو صحابی تربیت کر دی، جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آیا وہ ایسا صحابی بنا کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہو، جس کے نام سے اسلام زندہ ہو رہا تھا۔ ابو ذر غفاری، غفار قبیلہ اپنے زمانے میں بڑا حملہ ور قبیلہ تھا، اس سے دور دور ان کی دھاک تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے قبیلے کے کسی آدمی کو کہتے تو کسی حالت میں اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ایسا قبیلہ جس کے روب سے لوگ ڈرتے تھے، قافلے جو ہے پناہ مانگتے تھے، ان کو جو کچھ چاہیے تھا۔ جب جناب ابو ذر غفاری رسول اللہ کے بارے میں سن کر آئے تو آنے کے بعد خانہ کعبہ میں آ گئے اور آ کے پوچھا کہ محمد ابن عبداللہ کا گھر کون سا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، بتانے کی جرت نہیں، کسی کی جرت نہیں، اور بلکہ لوگ کہتے تھے بھائی تم اپنی خیر چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ پھر کسی نے کہا کہ دیکھو ان سب سے کام نہیں چلے گا، وہ شخص جو کونے پہ کھڑا مدد کر رہا ہے اس کے پاس جاؤ۔ جب گئے تو یہ علی مرتضیٰ تھے۔ علی مرتضیٰ نے سننے سے پہلے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ جناب ابو ذر غفاری کو لے کر آئے اور ایک آیت رسول اللہ نے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ ایسا پیارا دین کہ جس میں ذرہ برابر عمل نیک کو ضائع نہیں کیا جاتا ہو اور ذرہ برابر عمل بد کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آتا ہوں آپ پر۔ کہا کہ ایمان تو لے آؤ لیکن میں تمہیں تربیت علی مرتضیٰ میں دیتا ہوں، علی مرتضیٰ کی تربیت میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہیں بتائیں گے کہ آداب اسلام کیا ہے۔ صحابی نبی کا ہے، تربیت علی مرتضیٰ کر رہے ہیں۔ اب علی کی بات صرف ابھی بات شاگردی کی آئی ہے۔ ابو ذر غفاری کعبے میں آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام کفار قریش نے حملہ کیا اور بہت مارا، پھر بے ہوش ہو گئے پٹتے پٹتے۔ اس کے بعد دوبارہ ہوش آئے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مارنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ بہت زیادہ حالت خراب تھی۔ جیسے ہی کہنے لگے تو ایک مرتبہ لوگ مارنے کے لیے بڑے، جناب عباس آئے رسول اللہ کے چچا، کہنے لگے جانتے ہو یہ کس کو مار رہے ہو؟ کہا کہ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے محمد کا۔ کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے، غفار قبیلے کا شہزادہ ہے۔ اب جو لوگوں نے غفار قبیلے کا نام سنا تھر تھر کانپنے لگے، اپنی تلواریں، اپنے تازیانے، اپنے تمام اسلحہ ابو ذر کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا شہزادے ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، آج کے بعد ہم آپ کے جو آپ کہو گے اس پہ لبیک تو کہہ دیں گے لیکن آپ کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا ابو ذر تمہارے قبیلے کا اتنا نام کہ یہ کفار مکہ لرز رہے ہیں، جاؤ اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنی طاقت اور شجاعت کا استعمال اسلام کو آگے بڑھانے میں کرو، اسلام کو آگے بڑھانے میں کرو۔ ابو ذر غفاری حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد، جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ نے احکام دیا، حکم دیا کہ تب جنگ تبوک کے لیے جائیں۔
منافقین نے ایسی افواہیں اڑائی کہ مسلمان جو آدھے ایمان اور کچے ایمان کے تھے کہا یا رسول اللہ، کبھی کہتے تھے سردی زیادہ ہے، کبھی کہتے تھے گرمی زیادہ ہے، کبھی کہتے تھے کہ بچوں کو دیکھنا ہے. لہٰذا رسول اللہ کاروان کو لے کے چل چکے تھے، اور اس کے بعد دیکھا کہ جو واپس سے فرار کر جاتا تھا راستے میں تو لوگ رسول اللہ سے شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ فلاں صحابی بھاگ گیا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ اگر اس کا بھاگنا اللہ کی مرضی میں ہے تو اس کا بھاگنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی میں ہے. لیکن اگر وہ ہمیں چھوڑ کے گیا ہے تو وہ بھی اچھا ہے کہ ہمیں ایسے کمزور ایمان والے نہیں چاہیے، ہمیں کمزور ایمان والے نہیں چاہیے. حضرت رسول اللہ نے اب جناب ابو ذر غفاری کے پاس جو اونٹ تھا وہ بہت کمزور تھا، چلتے چلتے اونٹ تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی، قافلے کا بھی پانی وانی. اب لوگوں نے کہا کہ یہ ابو ذر بہت زیادہ بنتے ہیں، آج رسول اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ ابو ذر بھی بھاگ گئے ہیں، ابو ذر بھی بھاگ گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ کی مرضی کے لیے وہ گئے ہیں تو بھی خیر ہے، اور اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو بھی خیر ہے، خدا بہتر کرے گا. اگر اللہ کے لیے گئے تو وہ ضرور پلٹ کے آئیں گے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں گئے تو وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے. یہ قائم کر دیا، یہ معیار بنا دیا. اب ابو ذر غفاری اپنے اونٹ کو چھوڑ کر پیدل پیدل بھوکے پیاسے صحرا میں چل رہے تھے. ایک مرتبہ جب بے ہوش ہونے کے قریب تھے، ایک ٹیلے کے اس طرف دیکھا کہ ایک برسات کا پانی جمع ہوا ہے. اس میں جہاں پر کوئی بے زلزلہ میں وادی میں کوئی پانی نہیں تھا وہاں برسات کا پانی جمع تھا. ابو ذر غفاری نے اپنے اونٹ کی طرف واپس گئے، بھاگ کے پیاسے بھوکے پیاسے اونٹ کی طرف گئے، جتنی بھی مشکیزہ تھی ان سب کو پانی سے بھر لیا. ایک مرتبہ چاہا کہ اس پانی کو لبوں تک لے جائیں، رسول کی پیاس یاد آ گئی. کہا کہ اللہ کا حبیب پیاسا ہے. میں اس وقت تک، اور یہ یقین تھا کہ خدایا مجھے معلوم ہے میں پیاس سے مر سکتا ہوں، لیکن رسول کی پیاس جب تک نہیں بجھے گی تو مجھے مرنے نہیں دے گا. بس تجھ سے یہ وعدہ کر لے مجھ سے کہ میں رسول کی پیاس کو بجھا دوں تب اپنی پیاس کو بجھاؤں. حضرت ابو ذر غفاری نڈھال ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں مشکیزہ پانی کی ساتھ میں ہو اور پیاس اور پیاس ہو، کیونکہ آپ کو اور ہمیں پیاس نہیں لگتی، آپ نہیں جاتے، میں ڈیزرٹ کا رہنے والا، مجھے پتا ہے پیاس کسے کہتے ہیں. آپ کو صرف احساس ہوتا ہے کہ پانی پینا چاہیے، پیاس ابھی آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے، پیاس کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی عالم اسلام کو. یہ پیاس تو حضرت علی اکبر بتا کے گئے نا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں کہ کانٹے پڑے ہیں. پیاس اسے کہتے ہیں کہ جب زبان پر کانٹے پڑ جائیں، زبان سخت ہو جائے، ہلتی نہیں ہے. ایسے میں ابو ذر غفاری پیاس کی شدت کے ساتھ، بھوک کی شدت کے ساتھ پانی لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ فرار ہو جائے گا. کہا کہ اس کو پانی پلاؤ. کہا یا رسول اللہ میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے میں نے پانی نہیں پیا کہ اللہ کا حبیب پیاسا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں تیری خواہش کو پوری کرے دیتا ہوں. اور اس کے بعد لوگوں سے علی سے کہا کہ علی میں اپنے ہاتھوں کو کرتا ہوں، مشکیزہ سے پانی ڈالو، میں اپنے ہاتھوں سے ابو ذر کو پانی پلاؤں گا. عزیزان گرامی، قربانیوں کا صلہ یہ ملتا ہے کہ جام کوثر سے کم یہ جام نہیں تھا. دینے والا علی ہے، پلانے والا اللہ کا حبیب. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ علی کے شاگرد ہے. رسول اللہ نے علی کو مبارکباد دی. علی کیسے شاگرد تم نے تربیت کر دی، علی آپ نے کیسے شاگرد تربیت کر دیے. آپ اندازہ لگائیے. آج میرا علی بھائی سے وعدہ تھا کہ جو ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں، علی کے چاہنے والوں میں، علی نے 109 شاگرد تربیت فرمائے تھے. 109 میں 5 خواتین تھی اور 104 جو تھے مرد تھے. 5 خواتین میں 3 علی کی بیٹیاں تھیں. 3 علی کی بیٹیاں تھیں، ایک زینب کبریٰ، ایک حضرت کلثوم اور ایک جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ، حضرت ابوالفضل عباس کی بہن ہے. یہ 3 خاتون ایسی تھی، اور 2 خاتون میں ایک جناب فضہ تھی جو کنیز تھی، اور ایک خاتون اور تھی کہ جن کو توبہ کہہ کر پکارا گیا. کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ یہ دنیا کی کسی بھی حکومت کو چلا سکتے تھے، دنیا کی کسی بھی حکومت کو چلا سکتی تھی. ان میں علم درایا، علم نام نہان، علم بلایا،
یہ جانتی تھی کہ ہمارا دشمن ہمیں کیسے مارے گا اور ہمارا دشمن کیسے موت کے گھاٹ اترے گا۔ اس کے علاوہ بھی علی مرتضیٰ کے شاگردوں میں سیاست ابن سوہان تھے۔ سیاست ابن سوہان وہ تھے کہ جس کی تقریر کی تعریف علی مرتضیٰ کرتے تھے، کہتے تھے سیاست ابن سوہان جب تم بولتے ہو تو الفاظ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جس کا کلام کلام الامام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا کلام کلام الامام امام الکلام ہے، علی کا کلام کلاموں کا امام ہے، وہ امام اگر کسی کی تعریف کرے تو وہ کیسا ہوگا۔ عزیزان گرامی، سیاست ابن سوہان وہ صحابی ہیں کہ جو رسول کے دفن کے وقت بھی موجود تھے۔ جب علی مرتضیٰ کو دفنا دیا گیا تو قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر مارا یا علی کہہ کر، اور اس قبر کی مٹی کو اپنے سر مبارک پر ڈال کر کہا علی یہ موت مبارک ہو، علی یہ موت مبارک ہو، کتنی زندگیاں دے کر اس کائنات کو جا رہے ہو۔ علی مرتضیٰ کی جو تعریف، جو القاب، جو آداب جناب سیاست ابن سوہان نے استعمال کیے، یقین جاننا عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں، اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی مرتضیٰ کو سیاست ابن سوہان کس طرح سے خطاب کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، علی مرتضیٰ جن کی محبت سے ہر کسی کو نہیں ملتی ہے محبت، علی مرتضیٰ سے لوگ والہانہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ علی کے دوست بھی شدید ملے، علی کے دشمن بھی شدید ملے، علی کو دشمن بھی شدید ملے اور علی کو دوست بھی شدید ملے۔ علی مرتضیٰ کو دوست ایسے ملے کہ جو اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے، چاہے وہ مقدار ہوں، چاہے وہ قمبر ہوں، چاہے وہ میثم تمار ہوں، چاہے حبیب ابن مظاہر ہوں، جتنے علی کے شاگرد ہیں علی کے لیے ایسے والہانہ محبت کرتے تھے کہ جب میثم تمار، آپ اندازہ لگائیے، میثم تمار سے یہ تو کہا بھائی صاحب کیا تو اس درخت کو دیکھا؟ کہا یا مولا دیکھا۔ کہا کہ یہی تو درخت ہے جس پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ کہا مولا کس لیے؟ کہا میری محبت میں، میری محبت میں۔ حضرت میثم تمار نے اپنی زندگی اس درخت کی حفاظت میں گزار دی، ایسا نہ ہو کہ یہ مرجھا جائے، مجھے میرے مولا کا قول پورا ہونا ہے، مجھے ان کی محبت میں دو دار پہ چڑھنا ہے۔ فراز دار پہ میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ زبان میثم تمار کی کٹی تبھی خاموش ہوئی، لیکن آنکھوں کے اشاروں سے مدح مولا کرتے رہے۔ تو علی مرتضیٰ کو جو پیار کرتے ہیں، آپ بھی جو محبت کرتے ہیں، آپ بھی جو پیار کرتے ہیں، تو کیا علی مرتضیٰ کی صفات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اگر صفات ہوتی تو ابھی تو ان صفات کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک سمجھیں گے نہیں آپ عشق کریں گے۔ علی مرتضیٰ کو ان کے اخلاق کی بنیاد پر کیا پیار کرتا ہے زمانہ؟ اس دور میں ان کے اخلاق کا لوگوں کو کیا فائدہ؟ علی مرتضیٰ کے بس سنتے ہیں، یہ تو ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے محب ہیں۔ علی مرتضیٰ کی صبح قیامت تک جو محبت باقی رہنے کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے رنگ الہی۔ علی نے اپنی ذات کو رنگ الہی میں رنگ لیا تھا۔ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی دور ہو، علی کا موسم عشق الہی کبھی مرجھائے گا نہیں۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم ہمارا ذکر کرو گے تو ہم تمہارے ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم تمہارے ذکر کو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میں تمہارا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب پتا چلتا ہے کہ یہ علی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، جو علی کی زبان سے رب کا ذکر ہوا تھا، اس ذکر کے بدلے میں خدا ہر زبان سے علی کی مدح کرا رہا ہے۔ ایسے ایسے اشعار، ایسی زبان علی مرتضیٰ۔ عزیزان گرامی، آج کے وقت، آج کے دن جو علی کے گھر میں ماحول تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ علی کی بیٹیاں، آپ جانتے ہیں جب علی مرتضیٰ کوفے میں تھے، علی مرتضیٰ کے ساتھ ان کی 9 بیٹیاں تھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی نے یہی تو کہا تھا، علی نے بیٹی کے لیے کہا تھا کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں باپ کا مرنے کی خبر ضرور ہوتی ہے، وہاں لگتا ہے ماتم کا صحیح پتہ بیٹی کے ذریعے چلتا ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں باپ مر نہیں سکتا۔ تو 9 بیٹیاں علی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ علی اپنے زخم سر مبارک کے ساتھ وصیتیں فرما رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، علی کے 18 بیٹے اور 9 بیٹیاں اس وقت علی مرتضیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک مرتبہ علی کہہ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اے میرے نونہالو، اے حسن مجتبیٰ،
اے میرے فرزندوں. اور علی کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں میں وصیت کر رہا ہوں تمہارے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو مجھے اپنا روحانی باپ مانتا ہوگا. جو بھی مجھے روحانی باپ مانتا ہوگا مولا آپ پہ قربان جائے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنا بیٹا کہہ گئے. ہمارے گناہ گاروں کو ہمارے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جو مجھے اپنا باپ مانتا ہے. ہاں عزیزو یہ تیز ہے کہ ہم علی مرتضیٰ کو باپ مانتے ہیں. کہا کہ اللہ اللہ بالقرآن، ایسا نہ ہو کہ قرآن تنہا رہ جائے. اللہ اللہ بالمساجد، ایسا نہ ہو کہ مسجد ویران رہ جائیں. اللہ اللہ بالایتام، اللہ اللہ بالایتام. حسن ایسا نہ ہو کہ یتیم انتظار کرے. اللہ جو ہے میرے لال، ارے میں نے دیکھا ہے رسول کو کہ دو بھائیوں کی لڑائی کو ختم کرانا، ان کے بیچ میں صلح کرانا ایسے ہے جیسے دو قوموں میں صلح کرا دی ہو. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک علی مرتضیٰ نے 8 وصیتیں فرمائی. وصیت کرنے کے بعد علی مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ کو بلایا، اپنے بیٹوں سے خطاب کیا، اے میرے نونہالو، اے میرے نونہالو، تمہارا بابا منو مٹی کے نیچے چلا جائے گا، لیکن میرے بعد تمہارا یہ بھائی حسن، یہ تمہارا آقا حسن صبت اکبر رسالت مآب، تمہارا امام زمان ہوگا. اے میرے نونہالو، ارے اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، حسن کو تنہا نہ چھوڑنا. تنہا کا لفظ کہتے ہیں، حسن کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اور اس کے بعد تمام بیٹوں کے ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیے، اللہ ابو الفضل العباس اور ان کے بھائیوں کا ہاتھ مولا نے نہیں دیا. علی مرتضیٰ ابھی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں. ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، زینب کو بلایا، میری لخت جگر زینب ابھی میں زندہ ہوں. اس طرح سے کون رو رہا ہے؟ کہا کہ ام البنین گریا کر رہی ہے. کہا مولا تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ بچوں ارے ام البنین کو موقع دو. ام البنین آگے آئی، کہتی ہے میرے والیو واری، اے میرے آقا، ارے سب کے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھ میں دے دیا، میرے بچوں کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایک مرتبہ مولا نے گریہ فرمایا، حسین کو آواز دی، عباس کو آواز دی، اپنے دیگر بیٹوں کو بلایا، ام البنین کے بیٹوں کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا میرے لال، ارے یہ فرزند رسول ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں ایسے ہی رہنا جیسے تمہارا بابا رسول کی فرما برداری میں رہا. ہاں عزیزو، عباس کو اور بھائیوں کو حسین نے سینے سے لگایا. ام البنین کی آنکھوں میں اشکوں کی جگہ ارے خوشیاں آئی. اے میرے والیو واری، آپ نے میری مشکل کو حل کر دیا. اے ام البنین، ارے تیرے بیٹے وہ ہیں جس پر صبح قیامت تک ناز کیا جائے گا. ہاں عزیزو، وہ وقت آیا، علی مرتضیٰ کی آنکھیں بند ہونے لگی. طبیب آیا، آنے کے بعد پٹی کو بدل کے کہتا ہے، اے حسن مجتبیٰ، اب کوئی موقع نہیں، اب کوئی امکان نہیں کہ مولا، چونکہ یہ صرف ضربت کا وار نہیں تھا بلکہ ایک زہر ہلاہل میں بجھی ہوئی تلوار کا وار تھا، پورے جسم میں زہر سرات کر گیا. ہاں عزیزو، حسن کی آغوش میں، حسن مجتبیٰ کی آغوش میں علی مرتضیٰ کا سر مبارک ہے. اسرار امامت ودیت فرمائے. عزیزو، اسرار امامت کا ودیت ہونا تھا. علی کی آنکھ بند ہونے لگی. اے میرا مولا، اے میرا زخمی مولا، دیکھتے ہی دیکھتے علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کے سامنے حسن مجتبیٰ کی آغوش میں ارے دم توڑا. ہاں عزیزو، بیٹیوں نے گریہ کیا، جنازہ تیار ہوا. علی کے جنازے میں ارے مختصر چاہنے والے آئے. ایک مرتبہ